نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم و محتشم سامعین و ناظرین، رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سب کو ایک مرتبہ پھر اسلامک ویڈیوز کے پلیٹ فارم سے، صوفی ٹی وی کی وساطت سے، فہم شریعت کے آج کے اس خوبصورت عنوان سے مزین پروگرام کے اندر جو عنوان قرآن کا پیغام دختران اسلام کے نام کے عنوان سے منسوب ہے، حاضری کا موقع مل رہا ہے. دعا فرمائیں اللہ وحدہ لا شریک ہماری حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور جس خلوص اور جذبے کے ساتھ اصلاح دین، اصلاح امت اور اصلاح معاشرہ کی غرض سے ہم سب اس مشن کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کی کامل طریقے سے مدد بھی فرمائے اور ہم سب کو اپنی اپنی محنت اور لگن کے اندر مزید خلوص سے آگے بڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. حضرات محترم، آج کا عنوان حالات حاضرہ کو دیکھ کر انتخاب اس کا کیا گیا کہ گزشتہ چند دنوں سے پاکستان جیسا عظیم ملک جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ مرز وجود میں آیا، اس عظیم ملک جو کلمے کی بنیاد پہ مرز وجود میں آیا، اس کے اندر یورپ زدہ اہل مغرب سے متاثر کچھ بیہودہ قسم کی خواتین کی طرف سے اس ملک پاکستان کے اندر ایک بیہودہ نعرہ میرا جسم میری مرضی کا لگایا جا رہا ہے، جس سے نہ صرف پاکستان بلکہ عالم دنیا میں بسنے والے جمیع انسان، بالخصوص مسلمان مرد و زن، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کے لیے لحاظ سے بھی بڑی تفتیش پائی جا رہی ہے کہ اسلام نے جو مقام، جو عزت عورت کو عطا فرمایا ہے، یقیناً کوئی اور مذہب، کوئی اور دین، کوئی اور کسی بھی مذہب اور مسلک سے تعلق رکھنے والا شخص یا سوسائٹی کا کوئی ایک ایسا فرد بھی عورت کو وہ عزت اور مقام نہیں دے سکتا جو اللہ رب العزت نے اسلام کی شکل میں عورت کے حقوق بیان کر کے عورتوں کو عطا فرمایا ہے. حضرات محترم، آج کا عنوان چونکہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اسی حوالہ سے میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ عورت کس چیز کو کہا جاتا ہے. عورت کا معنی پردے میں رکھنے کی چیز ہے. انسان جو مرد ہے اس کی بھی عورت ہے، شرمگاہ کو کہتے ہیں، اس کو ڈھانپنے کا حکم ہے. تو جو عورت ہے، جو مجسمہ عورت ہے، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جو پورا وجود ہی عورت ہے، اس کو کس قدر ڈھانپنے کی ضرورت ہے. تو مغرب سے متاثر کچھ بے حیا اور اسلام کے مطالعہ سے بالکل دور کچھ نام نہاد لبرل قسم کی لیڈیز کی طرف سے یہ پیغام پھیلایا جا رہا ہے کہ اپنا میرا جسم میری مرضی جو نعرہ
شریعت کے بھی مخالف ہے، اسلام، قرآن، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالف ہے۔ تو ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کے تحفظ کے لیے ان کی عظمت اور ان کی شان جو اسلام نے ان کو عطا فرمائی ہے اس کو اجاگر کریں، تاکہ معاشرے میں جو گند اور فضا آلودہ ہو چکی ہے یہ قرآن و سنت کے ماحول سے معطر ہو سکے۔ آپ کے سامنے میں چند مثالیں ابتدائی اسلام کے حوالہ سے رکھتا ہوں کہ جب عورت کا مقام یہ تھا کہ عورت کو فقط انسانی خواہش کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور عورت کی قدر پاؤں میں جوتی سے بھی کم تر تھی۔ جو انسان اپنے پاؤں میں جوتیاں پہنتا ہے اس سے بھی کم تر عورت کی قدر تھی، اور عورت کو ہر طرف سے ظلم و بربریت کا سامنا تھا۔ لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت عورت کو مقام ملا۔ اس سے پہلے عورت کے ساتھ کیا حسن سلوک کیا جاتا تھا؟ یا تو عورت پیدا ہوتی تو اس کو زندہ در دہر کر دیا جاتا تھا، اس کو زندہ ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو اس کے بعد اس عورت کو گھر سے نکال دیا جاتا، صحراؤں میں چھوڑا جاتا، اور کئی سال وہ ایک ہی بدن، ایک ہی لباس کے اندر، گندے لباس کے اندر رہتی تھی۔ پھر اس کی گود کے اندر مینگنیاں ڈال دی جاتی تھیں۔ پھر اس کو عرب کے معاشرے میں ابتدائی اسلام کی بات، جب اسلام نہیں آیا تھا، اسلام سے بھی پہلے کی بات کیا ہے کہ پھر وہ مینگنیاں بازاروں میں پھینکتی تھی، گلیوں میں پھینکتی تھی، اور اس سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی عدت اب ختم ہو چکی ہے۔ تو اس قدر عورت سے برا سلوک کیا جاتا تھا۔ اور جب بیٹی کسی کے ہاں پیدا ہوتی وہ کس قدر شرمناک اپنے آپ کو تصور کیا کرتا تھا۔ قرآن پاک کے اندر اس کی واضح مثال ہے۔ یہ سورہ نحل 14واں سپارہ ہے، اس کی آیت نمبر 57 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر ان کا منہ کالا رہتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصہ کھاتا ہے، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بشارت کی برائی کے سبب کہ اسے اس کی ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا، اور بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ احباب ذی وقار، یہ قرآن پاک سورہ نحل 14واں پارہ آیت نمبر 57 اور 58 کے اندر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کسی کو، کسی بھی شخص کو یہ بشارت دی جاتی کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ اس کو اس خوشخبری سن کے خوش نہیں ہوتا تھا، بلکہ ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، دن بھر اس کا منہ کالا رہتا تھا اور وہ غصے کی حالت میں رہتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو منحوس اور رب کی رحمت سے مایوس تصور کیا کرتا تھا کہ میرے ہاں بیٹی کی ولادت ہو گئی۔ بیٹی کو ایک منحوس اور نحوستوں کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، اور اللہ رب العزت کا کلام کہتا ہے کہ وہ سارا دن لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا کہ کوئی مجھے یہ نہ کہے یہ وہ ملعون انسان ہے، یہ وہ بدبخت انسان ہے، یہ وہ منحوس انسان ہے جس کے ہاں بیٹی کی ولادت ہو گئی ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کا مقام یہ تھا، کریم آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، رب کائنات نے اسلام جیسا پیارا دین سرکار کو عطا فرمایا، سرکار نے اپنی امت کو عطا فرمایا، اور پھر آقا کریم علیہ السلام جب تشریف لائے، سرکار نے عورتوں کے مختلف اسباب اور مختلف مراحل کا ذکر کیا۔ وہ عورت کبھی بیٹی کی شکل میں ہوتی ہے تو کبھی ماں کی شکل میں، کبھی بہن کی شکل میں تو کبھی بیوی کی شکل میں، ہر ایک کے الگ الگ حقوق ہیں اور ہر ایک کی الگ الگ عزت ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے، چونکہ بیٹی کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، جس کے ہاں پیدا ہوتی وہ اپنے آپ کو بدبخت تصور کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کیا کرو، بیٹیاں زحمت نہیں، رب کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس انسان کو رب کائنات 3 بیٹیاں عطا فرمائے یا 2 بیٹیاں عطا فرمائے، مشکات کی حدیث کے مطابق آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ اپنی استطاعت کے مطابق ان کو اچھا کھلائے، اچھا پہنائے، ان کی اچھی تربیت کرے،
کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ بیٹیاں اس کے جہنم میں جانے کے لیے آڑ بن جائیں گی، اور بیٹیاں اپنے والد سے بیٹوں کی نسبت زیادہ محبت کرتی ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، آقا کریم علیہ السلام نے عورت کے درجات کو بلند فرمایا جب وہ پیدا ہوتی ہے، وہ بیٹی کی شکل میں ہوتی ہے، اس کا کوئی بھائی ہوتا ہے، بھائی اس سے پیار کرتا ہے، اس کا باپ اس سے پیار کرتا ہے، اس کے دیگر رشتہ دار اس سے پیار کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہوتے وہ عالم شباب کو پہنچتی ہے، وہ جوانی کی عمر میں پہنچتی ہے، پھر اب وہ ایک بہن پہلے بیٹی تھی، پھر بہن کا رشتہ بنا، پھر چلتے چلتے جب وہ سن بلاغت کو پہنچ گئی، جب وہ بالغ ہو گئی، اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے، اب وہ ایک بیوی کی شکل اختیار کرتی ہے، پھر رب تعالیٰ اس کے بدن سے عورت کو اولاد عطا فرماتا ہے، جب عورت کو اولاد دیتا ہے پھر اس کی شکل ماں جیسی بن جاتی ہے، اور کریم آقا علیہ السلام نے ہر ایک کا الگ درجہ بیان فرمایا وہ عورت جو اس حال میں دنیا سے جائے کہ اس کا شوہر اس پہ راضی ہو، رب کائنات اس کو بغیر حساب کے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اب ماں کا درجہ کیا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ مجھے بتائیں میرے لحاظ سے مجھ پہ کس قدر زیادہ احسان کس کا ہے، میں کس کا زیادہ احسان کروں، میں کس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی والدہ سے۔ کہا پھر یا رسول اللہ پھر کون؟ فرمایا اپنی والدہ سے۔ 3 مرتبہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے والدہ کا ذکر فرمایا، چوتھے نمبر پہ فرمایا تیرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق تیرا باپ ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں اور جتنے بھی مستورات ماں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، جتنے حقوق اسلام نے عورت کو عطا فرمائے ہیں، دنیا کا کوئی مذہب، کوئی مسلک، کوئی معاشرہ اہل مغرب جو چند دنوں عورت کی تنظیم کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کے ہاں عورت کی قدر ایک مارکیٹ کے ٹیشو کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ جس طرح ٹیشو بندہ استعمال کر کے پھینک دیتا ہے، گندے کٹر میں پھینکتا ہے، ان کے ہاں عورت کا مقام یہ ہے وہ عورت کو ایک ٹیشو کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں، اور ان سے متاثر عورتیں کچھ اس انداز میں اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی زبان کو کھولتی ہے، تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کثرت سے 99% پاکستان کے اندر جتنی بھی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، جو بھی ہیں، ہر ایک اپنی عزت کی حفاظت چاہتی ہے، اپنے حقوق کی علمبردار ہے، لیکن اسلام نے عورت کو جتنے حقوق عطا فرمائے ہیں وہ کسی اور مذہب نے عطا نہیں فرمائے۔ جب بیٹی کا مقام یہ تھا، جب پیدا ہوتی تو رب کا قرآن کہتا ہے باپ یہ سمجھتا تھا اب میرے ہاں منحوس پیدا ہو گئی ہے، اب میں معاشرے میں کسی کو دکھانے کے قابل نہیں رہا، میں کسی کو منہ نہیں دکھا سکتا، لیکن کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں یاد رکھو بیٹیاں زحمت نہیں رب کی رحمت ہوتی ہے، جس کے ہاں بیٹیاں پیدا ہو جائیں وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے، اور جس کے ہاں کثرت سے بیٹیاں پیدا ہوتی رہیں اس کو سوچنا چاہیے کریم آقا علیہ السلام کو بھی رب کائنات نے کثرت سے بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ اب کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں جب وہ عورت، وہ بیٹی بڑی ہوتی ہے تو پھر ایک مقام آتا ہے، رب کائنات اس کو نکاح کے اندر منتقل فرما دیتا ہے، عقد اس کا ایک شخص کے ساتھ کر دیا جاتا ہے۔ آج عورتیں نعرہ لگاتی ہیں ہمارا جسم ہے، ہماری مرضی ہے، ہم جس قدر چاہیں بچے پیدا کریں، جس قدر چاہیں یہ کریں، جس قدر چاہیں وہ کریں۔ نہ، قرآن اگر اسلام کو مانا ہے، کلمہ پڑھا ہے تو مرضی تمہاری نہیں چلے گی، مرضی اسلام کی چلے گی، مرضی کلمے کی چلے گی، مرضی شریعت کی چلے گی۔ اب عورت کی عزت پہ اسلام کس قدر پردہ دیتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں 18واں پارہ ہے، سورہ نور ہے، رب کائنات آقا کریم علیہ السلام کی امت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کا تحفظ کس طرح کرتا ہے۔ یورپ کے ہاں عورت سلوک جانوروں سے بھی بدتر کیا جاتا ہے، جس طرح جانور ہے، کتا ہے، گدھا ہے، بیل ہے، کوئی بھی جانور ہے، ان کے ہاں عقل نہیں، شعور اگرچہ ہے، وہ جہاں چاہتے ہیں اپنی ہوس پوری کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں اپنی خواہش پوری کرتے ہیں۔ مغرب زدہ اور مغرب سے متاثر عورتیں یہ چاہتی ہیں معاذ اللہ کہ ہمارے بھی جب جی چاہے جہاں چاہے ہم اپنی تمنا، اپنی خواہش کو پورا کریں۔ نانا، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ انسان اور جانور میں فرق ہونا چاہیے، وہ جانور ہیں، یہ انسان ہو کے جانوروں کی طرف جانا کیوں چاہتی ہیں؟ اسلام نے عورت کو کتنا حق دیا، اسلام نے عورت کو کتنی عظمت عطا فرمائی ہے۔
میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، یہ سورہ نور ہے، 18واں پارہ ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ اگر کسی مسلمان عورت پہ کوئی بے حیا، کوئی بدبخت انسان تہمت لگائے کہ معاذ اللہ اس نے بدکاری کی ہے، اس نے زنا کیا ہے، اور پھر ثابت نہ کر سکے، تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ اس کی دو مختلف سزائیں اس مقام پہ بیان فرمائی گئی۔ پہلی سزا یہ ہے کہ اگر وہ بندہ جو کہہ رہا ہے وہ ثابت نہ کر سکے، جس گناہ کا الزام لگا رہا ہے وہ ثابت نہ کر سکے، پھر اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ نور ہے، آیت نمبر 22 ہے، رب فرماتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ جو عیب لگاتے ہیں انجان پارسار ایمان والیوں کو، یعنی کہ مسلمان عورتوں پر کوئی بدبخت، کوئی کمینہ انسان تہمت لگائے، الزام لگائے، بدکاری کا، بدچلنی کا، زنا کا الزام لگائے، پھر ثابت نہ ہو، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پہ رب کائنات کی دنیا میں بھی لعنت پڑتی ہے، آخرت میں بھی لعنت پڑتی ہے۔ یہ عورت کا کس قدر حق ہے جو اسلام نے عورت کو دیا ہے، کہ اگر اسلام میں کوئی شخص عورت کی عزت کو چھالتا ہے، اور عورت پاک دامن ہے، عورت کا دامن پاک ہے، لیکن کوئی بدبخت اپنی بدبختی کا اظہار کرتے ہوئے کسی مسلمان عورت پہ، پاک دامن عورت پہ، کسی مسلمان بہن پہ، مسلمان بیٹی کی عزت پہ حملہ کرتا ہے الزام لگا کے، تو رب فرماتا ہے اس پہ دنیا میں بھی لعنت پڑتی ہے، آخرت میں بھی لعنت پڑتی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور صرف یہی نہیں، دوسرے مقام پہ فرمایا، سورہ نور کی آیت نمبر 3 ہے، رب فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ، کہ وہ لوگ جو پارسا عورتوں پہ الزام لگائیں، تہمت لگائیں، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکے، چونکہ اگر کوئی الزام لگائے اس پہ لازم ہے 4 گواہ پیش کرے۔ یہ ہے اسلام میں عورت کا حق، یہ ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ عورت کی عزت کو اچھالنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اس لیے تو یہ قید لگائی گئی کہ اگر کسی پہ الزام لگانا ہو، پھر اس کو ثابت کرنا ہو تو 4 گواہ پیش کرے۔ اگر کوئی ایسا نہ کر سکے، کسی پاک دامن عورت پہ الزام لگائے، پھر گواہ پیش نہ کر ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، تو فرمایا اس بدبخت کو 80 کوڑے لگیں گے جو مسلمان بہن، ماں، عورت، بیٹی کی عزت کو چھالتا ہے، تہمت لگاتا ہے، پھر جو اس کی تہمت لگا رہا ہے وہ ثابت نہیں کر سکتا، گواہ پیش نہیں کر سکتا، تو رب کا قرآن کہتا ہے فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور صرف یہی نہیں، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اس کے بعد اس کی کبھی کوئی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اس کی کوئی گواہی مانی ہی نہیں جائے گی، اس کو مردود الشہادہ ٹھہرا دیا جائے گا، اب اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، رب فرماتا ہے یہی لوگ فاسق ہیں جو مسلمان عورتوں پہ، پاک دامن عورتوں پہ الزام لگاتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں، اسلام نے عورت کو زندہ رہنے کے ساتھ ساتھ اور عورت کے ساتھ ساتھ مرد کو بھی حکم دیا ہے کہ تم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ یہ نہیں اپنا جسم اور اپنی مرضی، نہ، جسم اللہ کا عطا کردہ ہے تو مرضی بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ قوانین کے مطابق چلے گی۔ اب آپ کے سامنے سورہ نور سے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رب فرماتا ہے، آیت نمبر 30 ہے، رب فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، فرمایا مسلمان مردوں کو حکم دو، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ آگے فرمایا وقل للمؤمنات، اور مسلمان عورتوں کو بھی حکم دو، یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، فرمایا اپنی
مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی محبوب حکم دے دیں یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ویحفظن فروجہن، اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور اپنا بناؤ دکھائیں نہ دکھائیں الا ما ظہر، مگر جتنا خود ہی ظاہر ہو جائے، ولا یضربن بحمرہن، اور اپنے دوپٹے اپنی گردنوں پہ لٹکائے رکھیں، ڈالے رکھیں، الا جیوبہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آباء بعولتہن او ابنائہن او ابناء بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر الاربۃ۔ رب کائنات نے یہ تمام رشتے بیان فرمائے کہ عورت کن کے سامنے بناؤ سنگار کر سکتی ہے اور کن کے سامنے عورت کو بناؤ سنگار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مغرب سے متاثر کچھ لونڈیاں اسلام کے خلاف بات کرتی ہیں، اسلام کے خلاف زبان کھولتی ہیں، ان کو قرآن کا نہیں پتہ، ان کو اسلام کا نہیں پتہ۔ رب فرماتا ہے اگر محبوب کے امتی ہو اور میرے بندے ہو، محبوب کو اپنا نبی مانتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تو پھر تم پہ لازم ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، عورت مسلمان ہو تو رب کا حکم یہ ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، عورت مسلمان ہو تو اس کو اس قدر بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا پاؤں زمین پہ مارے تاکہ اس کے جسم کے ساتھ جو بناؤ سوار ہے، جو زیورات ہیں، ان کے اچھلنے کی آواز غیر محرم کے کانوں میں پڑ جائے۔ اب اسلام سے بڑا عورت کے حقوق کا پابند کون سا مذہب ہے؟ اسلام نے عورت کو کس قدر حقوق عطا فرمائے، کس قدر درجات عطا فرمائے۔ اب قرآن کے جس اینگل سے بھی دیکھیں، اس زاویے سے بھی دیکھیں، قرآن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیویوں کو اسلام اپنے تابع رہ کر حقوق بتاتا ہے۔ تمہارے حقوق یہ ہیں، اگر بیٹی ہو تمہارے حقوق یہ ہیں، بہن ہو تمہارے حقوق یہ ہیں، بیوی ہو تمہارے حقوق یہ ہیں، اگر ماں ہو تمہارے حقوق یہ ہیں۔ احباب ذی وقار، جو اسلام عورت کو وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ کے گھر کی چار دیواری میں بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسلام کب یہ چاہے گا کہ مسلمان عورت ہو بان سور کے بے پردہ یا آدھا لباس پہن کے بازاروں کی زینت بن جائے؟ احباب ذی وقار، ہر عورت ایسی نہیں، ہر ماں بہن بیٹی ایسی نہیں ہے، وہ اسلام کو مانتی ہے۔ اور بہت سی عورتوں نے پاکستان کے اندر مختلف مقامات پہ جب 8 مارچ کے دن ان بےہودہ قسم کی چند لونڈیوں نے اپنے مارچ کا اعلان کر رکھا تھا، اس دن بہت سی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے مختلف مقامات پر پردے کی حالت میں اس بات کا اظہار کیا کہ اسلام جسم اگر اللہ کا عطا کرتا ہے تو اس جسم پہ مرضی رسول اللہ کی چلے گی اور اللہ کی چلے گی۔ اور رب کائنات کا قرآن یہ کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ اور اس رسول کے حکم کو نہ مانے۔ یہ بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، قرآن سورہ احزاب ہے، 22واں پارہ ہے۔ رب کائنات آقا کریم علیہ السلام کی ازواج کو، مقدس جو مومنوں کی مائیں ہیں، ان کو مخاطب کر کے سرکار کی آنے والی قیامت تک جو آخری امت کی آخری فرد ہے ان کا خطاب فرما رہا ہے۔ بڑی خوبصورت الفاظ ہیں، بڑی خوبصورت باتیں ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح۔ رب کائنات کا قرآن کہتا ہے اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یا ایھا النبی، اے نبی کی گھر والیو، قل لازواجک ان کننا تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم چاہتی ہو، تم دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش چاہتی ہو، فتعالین امتعکن، او میں تمہیں مال دے دوں، وسرحکن سراحا جمیلا، تمہیں اچھی طرح چھوڑ دوں، اور وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ، تو بے شک اللہ تمہاری نیکیوں والوں کے لیے بڑا اجر
بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. یا نساء النبی، اے نبی کی گھر والیو، اے نبی کی بیویو، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، جو تم میں صریح حیائی کے خلاف کوئی جرت کرے. اب یہ مخاطبین تو سرکار کے ازواج ہیں، مومنین کی مائیں ہیں، لیکن وہ گناہ کی طرف نہیں جا سکتی. وہ سرکار کی ازواج ہیں، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہونے کے ناطے امت کی مائیں ہیں. قرآن کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے رب کائنات نے خطاب تم سے کیا، لیکن آنے والی سرکار کی امت کو بتا دیا یا نساء النبی، اے محبوب کی بیویو، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن، اللہ سے ڈرو اور بات میں ایسی نرمی نہ کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. کیا مطلب کہ اگر بامر مجبوری تمہارے دروازے پہ کوئی آئے، کوئی مسئلہ پوچھے، تو تمہارے بات کرنے کا انداز سخت ہونا چاہیے. عورت کو حکم یہ ہے، شریعت میں حکم یہ ہے، اگر کوئی شخص دروازے پہ آتا ہے، گفتگو بامر مجبوری کرنا پڑ جاتی ہے، تو اسلام کا اپنی ماننے والی کو حکم یہ ہے کہ وہ جب بولے تو سخت الفاظ میں بولے، تاکہ جو آیا ہے اس کے دل میں کوئی مرض پیدا نہ ہو جائے، کوئی لالچ پیدا نہ ہو جائے. کیوں اسلام نے یہ حق کیوں دیا؟ اس وجہ سے دیا. اور مسلمانوں، ہماری روحانی قرآنی ایمانی مائیں ازواج مطہرات کو رب نے حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی گھر والیوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. عورت کی عزت، عورت کی عظمت، عورت کی شان گھر میں ہے. آج لبرل زدہ عورتیں اسلام اور قرآن کے خلاف بولتی ہیں. رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 36 ہے. رب فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، نہ کسی مسلمان مرد کو اور نہ مسلمان عورت کو یہ حق پہنچتا ہے اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جب اللہ اور اس کے رسول کچھ حکم دیں، امراً ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار رہے. یعنی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ مسلمان عورتیں گھروں میں رہیں، زیب و زینت بنا کے باہر نہ نکلیں، تو مسلمانوں کا حکم یہ ہے، پھر ان کے پاس اختیار نہیں رہتا. وہ اپنا ہر کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کرتے ہیں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ فرماتا جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا، تو بے شک وہ کھلی گمراہی میں گیا ہے. تو اب یہ عورتیں کھلی گمراہی میں ہیں جو بےہودہ قسم کے نعرے لگا رہی ہیں، اور ساتھ بہت سی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کے خلاف داغدار کرنا چاہتی ہیں. تو احباب ذی وقار، مسلمان ہونے کے ناطے رب کائنات نے اس انسان کا عورت کے ساتھ بڑا تعلق بنایا ہے. رب کائنات فرماتا ہے، 21واں پارہ ہے، سورہ روم ہے، رب کائنات نے اس کے اندر انسان کے عورت کے ساتھ تعلق کو بیان کیا ہے کہ جب انسان وَمِنْ آیَاتِهِ، آیت نمبر 21 ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے، ازواجا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم آپس میں سکون حاصل کرو. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی ہے. کیا مطلب؟ جب انسان کا تعلق کسی عورت کے ساتھ بنتا ہے نکاح کے مطابق، اسلام اور شریعت کے مطابق، تو رب کائنات فرماتا ہے میں نے تم دونوں کو آپس میں ملایا ہے تو اس لیے تاکہ تم سکون حاصل کر سکو. تو اب اسلام عورت کو کس قدر حقوق دیتا ہے. اسلام کسی کو بھی عورت کی عزت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کسی کو بھی عورت کی عظمت کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں دیتا. اور جہاں تک رہی بات جو آج کی کچھ لبرل کا یہ اعتراض ہے کہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے بیک وقت، تو ہمیں اجازت کیوں نہیں؟ ہمیں مرد کے برابر حقوق کیوں نہیں؟ اور اگر تقاضا یہ ہے کہ ہمیں بھی مردوں کے برابر ہر مقام پہ رکھا جائے، تو یہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کا اس وقت جواب نہیں دے رہا، لیکن جو لبرل کی طرف سے اعتراضات تھے انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ان کی ہر ایک بات کا جواب قرآن و سنت کے مطابق دیا جائے گا. اب چند باتیں آخر میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام نے
عورت کو بڑے حقوق دیا ہے، اور بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں عورت کی عظمت ہے مرد کے اوپر۔ مثال کے طور پہ جب ایک صحابی رسول حاضر ہوا آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں، عرض کی اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ وہاں پہ آقا کریم علیہ السلام نے والدہ کا حکم ارشاد فرمایا، 3 مرتبہ، ایک مرتبہ باپ کا حفظ کر دیا، تو اب وہاں پہ عورت کو فضیلت حاصل ہے مرد پہ۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جس کو رب تعالیٰ بیٹیاں عطا کرے، 2 ہوں یا 3، ان کی اچھی تربیت کرے تو وہ کل قیامت کے دن جہنم میں جانے سے حجاب بن جائے گی۔ تو اب یہ شان فقط بیٹیوں کے حق میں ہے، بیٹوں کے بارے میں مستقل صراحت کے ساتھ ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ تو اس طرح بہت سے مقامات ایسے ہیں، اور مرد کی چونکہ ضروریات زیادہ ہیں، کہتی ہیں کہ جس قدر مرد کا حصہ ہے وراثت میں ہمیں بھی اتنا ملنا چاہیے، تو اس میں بہت سی باتیں ہیں۔ مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، عورت گھر میں رہتی ہے، مرد کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے۔ وہ انشاءاللہ جب دوسرے ٹاپک پہ ہم بات کریں گے، جو ان کے مطالبات اسلام کے مطابق تھے ان پہ بھی بات کریں گے، اور جو اسلام کے خلاف تھے اس کے پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن اس وقت بات یہ ہے، قرآن کا پیغام اپنی ماننے والوں کے نام یہی ہے کہ قرآن اس بات کا حکم دیتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مسلمان مائیں، بہنیں، بیٹیاں، عورتیں، بیویاں اپنی عزت کا تحفظ کریں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اپنے چہروں کی حفاظت کریں، زیب و زینت بناؤ سنگار کر کے غیر محرموں کے سامنے نہ جائیں۔ جن کے سامنے جانے کی اسلام میں اجازت ہے وہاں جائیں، لیکن اسلام کے خلاف نہ بولیں، نہ کسی کو بولنے کی اجازت دیں۔ اور آخر میں جو آیت مجیدہ میں نے پیش کی ہے، رب کائنات فرماتا ہے مسلمان مرد اور عورت کو یہ حق پہنچتا ہی نہیں ہے کہ جب کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر ان کے پاس اختیار رہ جائے۔ اختیار سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ تو کلمے پڑھنے کا مطلب فقط یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، اب ہمارے جسم پہ باقی کام ہم اپنی مرضی کے مطابق نہیں کریں گے، نہ، کلمے کا مطلب یہ ہے ہم لباس پہنیں گے تو وہ جو اسلام کو پسند ہے، ہم چہرہ بنائیں گے تو ایسا جو اسلام کو پسند ہے، ہم روزہ رکھیں گے تو اس انداز میں جو اسلام کو پسند ہے، ہم کہیں بازار میں نکلیں گے اس طریقے کے مطابق جو اسلام کو پسند ہے، ہم نماز پڑھیں گے تو اسلام کے مطابق، قرآن پڑھیں گے اسلام کے مطابق۔ کلمے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ خود اپنی کسی چیز کا مالک نہیں رہا، اب اس کی ہر چیز کے مالک یا تو اللہ کا کرام ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ اس لیے یہ گزارش ہے کہ اگر جو لوگ، جو عورتیں مغرب زدہ ہیں، وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ حقوق جو یورپ میں عورت کو حاصل ہے، تو وہاں پہ عورت سے وہ سلوک کیا جاتا ہے جو جانوروں سے بھی نہیں کیا جاتا، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اس طرح بننا چاہتی ہو تو خدا را پاکستان کی جان چھوڑے، وہاں چلی جائیں، ان کے ساتھ رہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن پاکستان میں بہت زیادہ آبادی، 99% عورتیں شرم و حیا والی ہیں، عزت آبرو والی ہیں۔ انہوں نے اس دن کو شرم و حیا کے طور پہ منایا تھا۔ تو اس لیے حباب ذی وقار مسلمان عورتوں پہ، مسلمان مردوں پہ لازم ہے قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وما توفیقی الا باللہ۔